واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا یا رب۔ بہت سارے مسائل سے ملک دوچار نظر آتا ہے، لیکن ایک عوامی طور پر ایک عرض کروں کہ جو بہت بڑا ایک ہمارے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ ہے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی گویا کہ طاقت نہیں رہی۔ ہم جب سڑک پر کوئی جائے تو دیکھے گا کہ سڑک پر 2-5-10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا تو کہیں ویگن میں لڑ رہے ہوں گے، تو کہیں روڈ پہ لڑ رہے ہوں گے، کہیں موٹر سائیکل والے لڑ رہے ہوں گے، کہیں ہاتھا پائی ہو رہے، کہیں گالم گلوچ ہو رہی ہوگی۔ بہت زیادہ مطلب کہ ہمارے یہاں یہ ایک قوت برداشت نہ ہونے کا ایک عنصر ہے، جس کی وجہ سے اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اور پھر ہاتھا پائی سے پھر آدمی وہ جو کچھ آگے بڑھتا ہے۔ تو کئی مسائل ہیں، ہر ایک کا تعلق کسی نہ کسی مطلب معاملے سے ہوتا ہے، لیکن میں غور کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میری ذات سے متعلق ہے، یعنی اس میں نہ کوئی ادارے کو انوالوڈ ہے نہ کچھ بھی نہیں، میری اپنی ذات کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت خرابیاں ہیں میری اپنی ذات میں۔ اب لوڈ شیڈنگ ایک چلے مسئلہ ہے، لیکن اب اس میں قوت برداشت ایسی ہماری ٹوٹتی ہے کہ ہم باہر نکل کر روشنی کے نام، اب روشنی نہیں ہے گھر کے اندر تو باہر ٹائر جلا کر کون سی روشنی کر لیں گے، ہم کار چلائیں گے تو آگ سے کیا مطلب کہ آپ کا گھر روشن ہو جائے گا۔ اس طرح کی جو ہمارے جو اشتعال والی جو کیفیات ہیں، اس پر کیسے ہم قابو پائیں اپنے؟ دوسروں کے جو اموال ہیں، دوسروں کی جانیں ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کی تعریف حدیثوں میں یہ بیان کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے، محفوظ رہے۔ تو اب یہ کہ ہر وہ کام کہ جو اس کے خلاف نکلے وہ ظاہر کہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی عزت آپ کی وجہ سے خراب ہوئی تو یہ بھی جائز نہ ہوا کہ آپ یعنی بے عزتی کر دینا کسی کی۔ اسی طرح کسی کو تکلیف پہنچی، ایسی جس کو تکلیف کہا جائے، جیسے کسی کو ہاتھ مار دیا، کسی کو گھورا، ایذا دینے والی نظر سے گھورنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کی چیز کو نقصان پہنچانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بتایا گاڑی جلا دیتے ہیں، اسکوٹر جلا دیتے ہیں، دکان توڑ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، سامان کو آگ لگا دیتے ہیں، گوڈاؤن کو آگ لگا دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو پورے بندے کو آگ لگا دیتے ہیں، بندے کو جلا کے مار دیتے ہیں۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں اور اس سے مسلمانوں کو باز آنا چاہیے کہ ان گناہوں کے عذاب برداشت نہیں ہو سکیں گے۔ کسی مسلمان کو ایذا دینا یہ آخرت میں بہت ہی سخت عذاب کا باعث ہوگا۔ یعنی جو اس طرح دوسروں کو ایذا دیں گے، جہنم میں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ وہ اتنا کھجائیں گے کہ ان کے مطلب ہڈی کا ڈھانچہ رہ جائے گا، کھال ادھڑ جائے گی ان کی۔ اس طرح کے مفہوم کی حدیث شریف ہے۔ تو اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ اس گناہ کی سزا ہے جو تم اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو آج معمولی سی خارش برداشت نہیں ہوتی، اسکین ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، اس طرف بھاگتے ہیں، اس طرف بھاگتے ہیں، ہر ایک کو کہتے پھرتے ہیں میری خارش نہیں جاتی۔ یہ خارش کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خارش کیسی ہوگی جو خون کر دے، چمڑا بھی اتر جائے، گوشت بھی جھڑ جائے۔ اب کسی کو اس طرح کی تکلیف دی تو اس سے معافی مانگ لی جائے، توبہ بھی کر لی جائے، ورنہ یہ کہ آخرت میں حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ واسطہ